السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 2 دن کل پرسوں کابل میں ایک مذہبی کانفرنس کے اوپر المناک قسم کا دھماکہ ہوا، جس میں بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جنگ زدہ افغانستان کی جو ایک طویل جنگ لڑ رہا تھا، کیا اب اس جنگ کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو کشمیر میں حریت رہنما میر حفیظ اللہ صاحب کو کچھ دن قبل انڈین آرمی نے شہید کیا، یکے بعد دیگرے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس تحریک کا جو تحریک اٹھی ہے برہان وانی شہید کے بعد، اور اسی طرح کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے بعد جو نوجوان اٹھے ہیں، اس کے یعنی یہ تحریک کیا رنگ لائے گی کشمیر کی؟ اسی طرح ہم بات کریں گے ناظرین پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، چونکہ پاکستان اس خطے میں اور پھر عالمی اسلام کی نظروں کا محور ہے۔ پاکستان اگر ادا کرنا چاہے تو بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اب تک کیوں نہیں کر رہا؟ افغانستان میں انڈیا کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، رشیا کی بڑھ رہی ہے، امریکہ کی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کشمیری ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے اس میں؟ دنیا، عالمی اسلام اس وقت ہماری طرف ان کی نظریں ہیں۔ فلسطین میں جب لوگ اٹھتے ہیں تو وہ پاک آرمی کو، پاکستانی لوگوں کو، پاکستانی عوام کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہمارا کردار کیا ہے؟ پاکستان کی موجودہ جو خارجہ پالیسی ہے، یا جو اسلامی ممالک یا پھر جو اپنے جو ممالک ہماری جنگ لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے کارکردگی پہ ہم بات کریں گے۔ اسی طرح پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی بہت بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت اسلامی کے حوالے سے، جماعت اسلامی کا کردار پاکستانی سیاست میں کیا رہا تھا، کیا ابھی ہے اور کیا ہوگا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف مہمانان گرامی ساتھ دیں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب حافظ سلمان بٹ صاحب۔ بٹ صاحب کا میں مختصر سا تعارف کروں۔ بٹ صاحب 2 دفعہ MNA ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، اور 1 دفعہ بٹ صاحب پنجاب اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، صوبائی اسمبلی کے۔ اسی طرح اس وقت حافظ سلمان بٹ صاحب جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن ہیں، اور مرکزی جو مجلس عاملہ ہے اس کے بھی رکن ہیں۔ بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، اور بالخصوص جماعت اسلامی میں حافظ صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ہم اسپیشل ان سے بات کریں گے۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ حافظ صاحب، آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، چونکہ افغانستان میں جو المناک حادثہ ہوا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں ماسکو میں امن کانفرنس ہوئی، افغان امن کانفرنس، عالمی طاقتوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے افغانستان میں، لیکن کچھ دن قبل میں نے سابق سفیر جو ہمارے وہاں پہ رہ چکے تھے رستم شاہ صاحب، ان سے بات کی کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا امن غارت ہو رہا ہے۔ ایک عرصے سے وہاں پہ عالمی طاقتیں آ کے زور آزمائی کر رہی ہے، ہماری جنگ لڑی جا رہی ہے، دنیا کی نظریں افغانستان کے اوپر ہیں، لیکن پاکستان کا اس سب میں کیا کردار ہے، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، افغانستان جو ہے اس میں جو بڑی طاقتیں بار بار آتی ہیں جی، تو وہ افغانستان کا جو خطہ ہے، زمین کا جو ٹکڑا ہے، اس پر قبضے کے لیے نہیں آتی۔ ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں یا اہداف ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جی، اور روس جب آیا تھا تو افغانستان سے بیونڈ وہ گرم پانیوں والی بات جو ہے وہ اس کی طرف ان کا، کیونکہ جب وہ دیکھیں روس کو تو اس کے ارد گرد جو سمندر ہیں، اس کے مشرقی سائڈ پہ بھی، مغرب اٹلانٹک بھی اور جو ہے وہ پیسیفک بھی، تو وہ سردیوں میں منجمد ہو جاتے ہیں، اور ان کی تجارت اور آمد و رفت اور سارا سلسلہ جو زمینی راستے سے ہو سکتا ہے تو وہ یا تو ایران کے ساتھ ساتھ نیچے آئے گی، یا افغانستان سے، ہمارے بلوچستان سے ہو کے نیچے آئے گا، جو گوادر اب پورٹ ہماری جو ہے وہ بننے جا رہی ہے آئندہ مستقبل میں۔ تو اس لحاظ سے اسی طرح جو وہاں پر وہ روس تو پھر سوویت یونین ختم ہو گیا،
اب جو امریکہ آیا ہے تو اس کے بھی مقاصد صرف افغانستان میں انہوں نے کیا لینا، یہ روس نے کیا لینا تھا، انہوں نے کیا، یعنی نہ وہاں کوئی زراعت ہے، نہ وہاں کوئی یعنی انڈسٹری ہے، نہ کوئی معدنیات کی کوئی، ویسے تو معدنیات ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ وہاں اتنی دور سے چل کر آئے، وہ ایک طرف تو سینٹرل ایشین سٹیٹس کے خزانوں کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مشرق میں وہ چین کو کرٹیل کرنا چاہتا ہے، مغرب میں وہ ایران کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے، اور پھر بیونڈ سینٹرل ایشیا وہ رشیا کے اوپر بھی، جو رشیا کے ادھر سے راہداری ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنا چاہتا ہے، اور پھر پاکستان کی نیوکلر کیپیبلٹی، یہ مقاصد ہیں جو امریکہ کے افغانستان میں آنے کے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانی ہے ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے خطے کے لوگوں کو، ایرانیوں کو، چینیوں کو، سینٹرل ایشیا کے لوگوں کو، رشینز کو، پاکستانیوں کو، کہ یہ جو باہر سے ناٹو فورسز آئی ہیں 42 ملکوں کی، اپنے منفی مقاصد کو لے کر یہاں پر ان کے رستے میں وہ رکاوٹ بنے، اور اتنی عبرتناک شکست آج ان کو دی ہے کہ وہ اب روس سے محنت کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے مذاکرات میں بطور آبزرور ہی شامل کر دیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اتنی عبرتناک چیز ہے کہ جس کا یعنی تصور محال تھا جب امریکہ بڑے تنتنے کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا چونکہ جینا مرنا ایٹمی کیپیبلٹی جو ہے اس کی بنیاد پر محفوظ ہوا ہے، ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہمارا ملک اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کنونشنل ویپنز جو ہیں اس کے ذریعے سے اور روایتی جنگ کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر سکے، تو ہماری جو یہ ڈیٹرنس ہے وہ ہماری ایٹمی پاور ہے، اور اگر ایٹمی پاور وہ نکال دیں گے یا امریکہ کوئی ایسی حرکت کرے گا تو ہم تو بالکل یعنی انڈیا کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہماری تو زندگی موت کا معاملہ ہے، ہمیں پوری دلچسپی لینی چاہیے اور امریکہ کے اوپر اس طرح سے۔ اچھا اب صاحب آپ نے جو بات کی اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ رشیا بھی ادھر آیا، اس کا مقصد ہماری گرم پانیوں تک رسائی، پھر امریکہ کا بھی یہی جو مقصد تھا وہ بھیانک تھا، اس میں پھر افغانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان نے بھی دی ہے، افغانیوں نے بھی دی ہے، لیکن افغانیوں نے بالخصوص پاکستان کی جنگ لڑی ہے۔ ان دنوں میں تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ایک گہما گہمی ہے، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ ناخوشگوار واقعات جب رونما ہو جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کچھ جذباتی لوگ دونوں ممالک کو یعنی آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کے تعلقات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے افغانستان کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات بگاڑنے کی کوئی صورت ہونی ہی نہیں چاہیے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور یہ خطہ جو ہے جس پہ پاکستان قائم ہے اور وہ خطہ جہاں پہ افغانستان، یہ ہزاروں سال سے جب سے اسلام آیا ہے، محمد بن قاسم آئے ہیں اور پھر شمال سے ہمارے جو فاتحین آئے، انہوں نے اسلام یہاں پر پھیلایا، اس وقت سے آج تک یہ صدیوں سے یہ اسلام کا گہوارہ ہے علاقہ، اور لوگ آپس میں خون کے رشتوں میں منسلک ہیں، مذہب کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، خطے کا جغرافیائی آپ دیکھیے کہ افغانستان کے جتنے رستے ہیں وہ سارے پاکستان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں، جو درے ہیں وہ سارے اس طرف کو آتے ہیں، اور ہمالہ کے دوسری طرف وہ جو درے ہیں وہ ادھر نیپال سے پرلی طرف وہ پھر بنگلہ دیش کے اوپر شمال کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ برما کو چائنا ادھر کو چلے جاتے، تو یہ تو ایک یکجان دو قالب ہے، اس میں اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا، یہ بالکل امریکن اور رشین ایجنٹ وہی کام جو سوویت یونین کے سوشلسٹ ایجنٹوں نے پاکستان میں کیا تھا کہ دیکھا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پروپیگنڈا کیا تھا، وہی آج نام نہاد لبرل سیکولر اور ترقی پسند جو امریکہ کے جو خواب دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، وہ ایسا کر دے گا ویسا، بالکل وہی دلائل جو ہیں جو 30 سال پہلے جو کمیونسٹ دے رہے تھے وہ آج نام نہاد لبرل دے رہے ہیں کہ امریکہ اور یہ اور وہ افغانستان اور پاکستان کو لڑا رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جھگڑا ان کی آپس میں، کیونکہ امریکی مقاصد اسی میں ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی دوستی آپس میں نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ مذہبی، نہ علاقائی، نہ ثقافتی، نہ تہذیبی، لیکن اس کو امریکہ نے ایکسیس دیا ہے اور وہاں ان کے جو ہے وہ ایک ایکسیس ان کو ملا ہے افغانستان میں بھی، اور افغانستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرین ہونے کے لیے انڈیا میں جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ انڈیا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس جو ہے وہ افغانستان میں ڈیولپ یہ چیز ہمارے لیے کس قدر یعنی خطرناک ثابت یہ بہت یہ جو آئے روز انڈیا وہاں پہ اس کی دلچسپی، یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے
جو بھی پاکستان کے معاملات، خواہ وہ فوج کا ادارہ ہے، خواہ وہ سیاسی ادارہ ہے، وہ حکومت کا ادارہ ہے، جو دانشور ہیں، ان کو یہ چیز قوم کو، یہ دیکھیے ہم جب امریکہ آیا تھا اور جب اس کے کہنے پہ قبائلی علاقوں میں فوج داخل ہوئی تھی تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے بھائی، اس میں مت انوالو کرو اپنی پاکستانی فوج کو. پاکستانی فوج کا پاکستان کے عوام میں بڑی محبت ہے. آج ہماری فوج جو ہے اس کے ہر کمانڈر چیف رحیل شریف نے بھی یہی کہا، اور موجودہ جنرل چیف جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے نقصان کیا اپنا، اور کوئی ہماری جنگ نہیں تھی، امریکہ کی جنگ تھی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کو تیار کرنا چاہیے، ذہناً تیار کرنا چاہیے، عملاً تیار کرنا چاہیے کہ وہ ان سازشوں کو سمجھے، ان خطے کے حالات کو سمجھیں، بین الاقوامی حالات کو سمجھیں، اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں. ابھی پرسوں جو حافظ صاحب ایک المناک حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا، بعض پھر لوگوں نے میڈیا چونکہ غیروں کے ہاتھ میں یرغمال بنا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا مذہبی ٹچ دے رہے ہیں، مذہبی فرقہ واریت کا. تو کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ افغانستان کی جو ایک جنگی داستان تھی اب اس کو امریکہ جانے سے پہلے فرقہ واریت کی طرف دھکیل کے چلا جائے گا، یا کیا؟ یعنی اس دیکھیے یہ تو اغیار کی سازش ہے. جی، فرقہ وارانہ اور علاقائیت، نسلی لسانی تعصبات جو ہیں، یہ قومی تعصبات جو ہیں وہ بھڑکائے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو وہی ساری چیزیں نا جو ہماری مذہبی بنیاد پر ہمارے خون میں نہلا دیا ہے. کیا وہاں شیعہ مر رہا ہے، سنی نہیں مر رہا؟ کیا وہاں سنی مر رہا ہے، شیعہ نہیں مر رہا؟ تو دشمن تو لڑا رہا ہے. اسی طرح علاقائیت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر علاقائیت، نسلی لسانی تعصبات پھیلائے گئے ہیں. یہ ہماری ویسے پاکستان کے معاشرے میں اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے. یہاں تو فرقہ وارانہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکا. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ افغان جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے. انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا سنی شیعہ والا لڑائی جھگڑا. افغانستان میں حافظ صاحب دھماکہ ہوا، پھر کل خبر ملی تقریباً شام کے وقت کہ چمن میں بھی ایک دھماکہ ہوا. تو ہم کیا سمجھیں گے، یعنی خطے میں جو ہمارے خاص کر پاکستان میں جو ایک امن کی ایک فضا آئی تھی اس کو پھر سے آلودہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جب بلوچستان میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کو سی پیک کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں کہ کہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے، اس میں رخنہ ڈالنے کے لیے دشمن ایسی چال چل رہا ہے. دیکھیے یہ تو سی پیک پہ اگر بات ہوگی تو وہ تو بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جی، اور اس میں جو ہے وہ چائنا کی اکانومی کا معاملہ ہے. اور چونکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت اس کی اکانومی بھی شکست کھا رہی ہے اور وہ یعنی چین کا اکانومی کا مقابلہ کرنے قابل. پیچھے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے کی، کہ ڈالر کے ریزروز جو ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر وہ چین کے پاس آ گئے. اور امریکہ جو ہے وہ ریزروز تو اس کے ہیں بہت ڈالروں کے، لیکن وہ قرضے میں بھی بہت چلا گیا. ان کی ریاست جو ہے وہ قرضے میں بہت ہے. تو ڈالر جو ہے وہ مستقبل میں، اس کی تجزیہ یہ تھا اس رپورٹ کا کہ مستقبل میں ڈالر جو ہے وہ چین کی کرنسی بننے جا رہا ہے. تو یہ جو وہ اقتصادی لڑائی ہے وہ پاکستان میں لڑنا چاہتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی ایک نیوکلیر پاور کا مسئلہ، ایک چائنا کی جو یہاں پر ہماری یہاں پر اس کی راہداری کا سلسلہ ہو رہا ہے، اکنامک کوریڈور ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں سعودی عرب کہتا ہے ہمیں بھی شامل کرو، جس میں اب روس چاہتا ہے کہ ہمیں بھی شامل کرو. تو یہ اگر خطے کی، پورے خطے کی، ہمارے ارد گرد کی اگر خوشحالی کے لیے پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو امریکہ پاکستان کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے، آئی ایم اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے اپنے شکنجے میں کس کے رکھنا چاہتا ہے، اور خوشحالی کسی اور ذریعے سے آئے یہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت یعنی پاکستان کے اوپر جو ہے یہ ایسی جگہ پر یہ ایک اسٹریٹجک ہماری امپورٹنس ہے. وہ ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے اس وقت ہماری ایک پریشان کن کیفیت بن گئی ہے کہ عالمی طاقتیں اپنی پراکسی وار یہاں پر لڑنا چاہتی ہیں. اس کے لیے پھر وہ اپنے ایجنٹ یہاں پر اپنی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں. پھر پاکستانیوں کو میڈیا کے اوپر بہت پیسہ لگ رہا ہے، پاکستانی میڈیا کے اوپر. پھر پاکستان کے اندر این جی اوز پر بہت پیسہ لگ رہا ہے جو پھر یہ آوازیں اٹھتی ہیں. پھر وہ کہیں قوم پرستوں کی آوازیں اٹھاتے ہیں، کہیں فرقوں کی آوازیں اٹھاتے ہیں، کہیں وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کہیں وہ مزدوروں کے حقوق. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فورن فنڈڈ ہیں اور اس کی بنیاد پر پاکستان میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے اور پاکستان کو خراب کرنے کی. اچھا آپ صاحب معذرت چاہتا ہوں، بریگیڈیئر عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام عبدالرزاق صاحب، بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا سر۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے، تو حافظ سلمان بٹ صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ افغانستان کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، حافظ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں۔ کشمیر میں عبدالرزاق صاحب ایک آزادی کی جو ایک لہر اٹھی ہے، اسے دبانے کے لیے انڈین آرمی یعنی طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ وہاں کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹروں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، بچوں، خواتین کو، حتیٰ کہ باغات کو جو فصلیں ہیں انہیں جلا دیا جاتا ہے، پھلدار درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ سب صورتحال دیکھ کے ہم اگر دیکھیں تو کشمیریوں کی نظریں ہمارے اوپر ہے، اور ہم جو ہے نا، ہمارا کیا کردار ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کشمیر کا ایشو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب سے پاکستان نے جنم لیا ہے 48 سے یہ چلا آ رہا ہے جی، اور اس کے اوپر بڑے واضح قسم کی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہونی ہے، اور وہ بڑا سمپل سا ہے کہ جناب آپ ان سے پتہ کر لیں کہ کشمیریوں کی اپنی مرضی کیا ہے جی۔ اب اس وقت سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں لوگ جو ہے اس میں اپنی جان کا جو ہے ان کی جا چکی ہے، کشمیر کے اندر بھی اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی۔ اور آج کل کے زمانے میں کسی بھی قوم کو آپ کسی طاقت کے ذریعے دبا نہیں سکتے، جس کی مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ افغانستان ہے آپ کے سامنے، یمن کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے، عراق کا مسئلہ تھا، کسی کو بھی آپ طاقت کے ذریعے دبا نہیں سکتے۔ اور کشمیری اپنے حقوق کے لیے بڑا پرامن قسم کا احتجاج کر رہے ہیں، جو ان کا حق ہے، ہر آدمی کا حق ہے۔ لیکن انڈیا نے اپنی تقریباً 2-2.5 لاکھ فوج وہاں پہ لگائی ہوئی ہے، اور وہ روزانہ کے حساب سے پرامن شہریوں کے جلوسوں پہ، جلسوں پہ وہ فائرنگ بھی کرتے ہیں، بلٹس بھی چلاتے ہیں، پیلٹس بھی چلاتے ہیں، اور یہ ساری دنیا کے سامنے معلوم ہے، اور دنیا کو معلوم بھی ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر پوری دنیا اس بات پہ راضی ہے کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ درمیان میں بہت ساری کوششیں ہوئیں کہ بات چیت ہو، کوئی طریقہ نکلے، لیکن وہ انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی انہوں نے نئی جو کوشش کی ہے، گورنمنٹ بھی وہاں پر انہوں نے گورنر راج قسم کا لگا دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فورسز کے ذریعے جب بھی فورسز جہاں جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اٹراسٹیز کرتی ہیں، اور اس میں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جن کی آواز ہوتی ہے، اور ایک نارمل طریقہ ہے کہ جناب جو ان کے بڑے دماغ ہیں ان کو ختم کر دو، جس میں انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، پروفیسرز بھی ہوتے ہیں، طالب علم بھی ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ ختم سے تو آواز دبے گی نہیں، بلکہ یہ جہاں تک پاکستان کے کردار کا سوال ہے، پاکستان اپنا جو پیسفل طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو اجاگر رکھتا ہے کیس کو، کہ بھائی آپ اس پہ بات چیت کریں، لیکن نہ وہ بات چیت کرتے ہیں، نہ کوئی اقوام متحدہ کی قرارداد کو مانتے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس تو یہی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک طریقہ استعمال کرے، اور اپنے جتنے بھی اس کے وسائل ہیں وہ اپنی کشمیریوں کے ساتھ ہوں۔ اور ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کشمیر کا جو ایشو ہے یہ پاکستان کی شہرگ ہے۔ شہرگ کا مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ رگ ہے یہاں پہ، اور اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے، اور یہ اگر آج حل نہیں ہوگا تو کل ضرور ہوگا، اور یہ سب کو جان لینا چاہیے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، بات چیت کے ذریعے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے اس کا، فورسز کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا کہ دونوں قومیں جنگوں پہ جا چکی ہیں، بلکہ ایک جنگ میں 3 جنگ کر چکے ہیں، وہ بھی حل نہیں نکلا۔ تو ابھی بات چیت کے ذریعے، اور اس میں صرف اور صرف اقوام متحدہ کے جتنے ممبر ہیں اور سیکیورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ذریعے اور پاکستان کے ذریعے دونوں کو ڈائلاگ، اور تیسرا بڑا فریق ہے کشمیر، کشمیریوں کو لا کر کے ان سے ایک حل نکالے، ورنہ یہ اسی طرح یہ اسے ہم کہتے ہیں سمرنگ فائر، یہ چلتا رہے گا، آگ لگتی رہے گی، آگ جلتی رہے گی، اور دونوں طرف
جو ہے وہ نقصان ہوتا رہے گا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں انڈیا کشمیر پہ اپنی سیاست کر رہا ہے، یہاں پاکستان اپنی سیاست کر رہا ہے، اور بیچ میں وہ بیچارے جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو کیا کشمیریوں کو اگر ہم فریق بنائیں تو اس کے لیے بھی انڈیا راضی نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے کس جگہ پر پاکستان نے سیاست کی ہے؟ پاکستان کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں جی، جس میں کہ وہ آیا ہے، لیکن ان کا جو ہماری پی ٹی آئی آئی ہے گورنمنٹ جو بھی بنی ہے، اس کا منشور اٹھا کے لے لیں، اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ جب ہم کشمیریوں کو ابھاریں گے، وہ اس کی حق خود ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ٹوٹل لفظ۔ اب اس میں ہمارا ظاہر ہے یہ شاید فریقی تیسرا فریق بھی آئے، لیکن وہ آنے نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس پہ آپ بات ہی نہ کریں۔ اب جب مسئلے پہ آپ بات ہی نہیں کرتے جو کور ایشو ہے، تو مسئلہ حل کیسے ہو؟ سمپل سا سوال ہے کہ بھائی جب تک آپ کور ایشوز کو حل نہیں کریں گے، جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے پاکستان کی ٹینشن کی وجہ، ورنہ ہمارے بارڈر پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، پورا انڈیا کا بارڈر ہے، پورا ہمارے ساتھ تعلق ہے، وہاں تو کوئی ہمارا جھگڑا نہیں۔ اگر جھگڑا ہے تو کشمیریوں کی وجہ سے، اور کشمیری دونوں طرف رہتے ہیں، اور اس میں صرف جب تک پورا کشمیر کے لوگ شامل نہیں ہوں گے، وہ ایک پوری بڑی قوم ہے، ایک پورا علاقہ ہے، وہ شامل نہیں ہوں گے اور آپ دو آدمی حل بیٹھ کے کر لیں تو وہ تو نہیں ہوگا۔ دو آدمیوں کے سامنے تو یہ سہ فریقی طریقے سے ہوگا ملاقات، اگر آپ آپس میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کو انٹرنیشنل لیول پر ایشوز کو حل کریں۔ انٹرنیشنل پر بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی تک جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ یو این کے آبزرور بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ کسی اگر ایشو نہیں ہے تو یو این کے آبزرور کیوں بیٹھے؟ وہ ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور جب قرارداد موجود ہے، قرارداد پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی ایک قرارداد کے اوپر پوری دنیا نے عراق پہ حملہ کر دیا، وہ بھی تو قرارداد ہی تھی، تو پوری دنیا نے وہاں پر کر دیا۔ افغانستان کو اسی طرح دیکھ لیں، وہ قراردادوں کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ ایک فورم ہے، پراپر فورم ہے جس میں ساری دنیا ہے، اور اس کے اوپر حل کرنا چاہیے۔ اب تیسرا حل رہ جاتا ہے فورسز کے ذریعے، طاقت کے ذریعے۔ طاقت کے ذریعے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں، دونوں نیوکلیر پاور۔ نیوکلیر پاور اگر کسی وقت بھی کسی جنگ پہ جاتی ہیں تو آپ کو پتا ہے ذرا سا بھی آپ فری ہو جائے تو کروڑوں آدمی مر جائیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ جو میرے خیال ہے کہ بات چیت کو سینس کے آنا چاہیے، پریویل آنا چاہیے، یا اگر کسی کے پاس دنیا میں کسی کے پاس تیسرا سولوشن ہے تو وہ بتا دیں بھائی یہ حل ہے۔ تو اگر کشمیریوں کو منظور ہے تو پاکستان کو بھی منظور ہونا چاہیے، انڈیا کو بھی ہونا چاہیے۔ چلیں جی، بہت بنیادی عقائد جی 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جی حافظ صاحب، معذرت آتے ہیں آپ کی طرف۔ جب سی پیک بن رہا ہے، اور سی پیک چونکہ بلوچستان کا ایک صوبہ ہے ہمارے پاس، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اب تک ہم بلوچوں کا وہ خدشہ دور نہیں کر سکے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی محرومی کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو باقیوں کو ابھار رہے ہیں، اور جب ابھی سی پیک کا بھی وہاں پہ گوادر کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ایسے میں ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم بلوچوں کو سینے سے لگائیں، ان کو روزگار دیں، جو ان کے یعنی تحفظات ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے یا دیگر جو چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم دور کریں تو کیا پھر ہمیں اس طرح کی شکایات ملے گی کہ بلوچ باغی ہو گئے، انہوں نے بغاوت کر لی، ملک کے خلاف ہو گئے، ریاست کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیے عالم بھائی، یہ جو ابھی آپ کشمیر کی سیاست کی بات بھی کر رہے تھے، ہمارے سیاستدان بعض اوقات سیاست کرتے ہیں، کشمیر پہ بھی سیاست کر لیتے ہیں اور بلوچستان پہ بھی سیاست کر لیتے ہیں، سارا عوام نہیں کرتے۔ عوام کے دل عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر ہے، یہ بھی پاکستان کے عوام نے آزاد کرایا تھا، قبائلیوں نے آ کے، اور وہ تو پاکستان کے عوام تو کشمیریوں کے ساتھ ہیں، افغانیوں کے ساتھ ہیں، اپنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، برما کے اراکان کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ عوام کی بات الگ ہے، لیکن یہ حکمران کرتے ہیں۔ جی اب دیکھیے بلوچستان کا یہ حقوق یہ جی بالکل، ہر ایک آتا ہے یہ حقوق کی بات۔ دیکھیے بلوچستان کی اگر سادہ سی میں بات بیان کروں تو ٹوٹل 15 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی۔ لاہور ضلع جو ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی 14 سیٹیں ہیں۔
ایک صوبے کی 15 اور ایک ضلع کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کے اندر تقریباً لاہور جتنی آبادی ہے، اگر آپ کو تعلیم دینی ہے تو لاہور کے برابر لوگوں کو تعلیم دینی، تقریباً برابر. اگر آپ نے صحت کا نظام دینا ہے تو تقریباً لاہور کے برابر دینا ہے. اگر آپ نے امن و امان کرنا ہے تو تقریباً برابر کرنا ہے. تو یعنی یہ جو آن گراؤنڈ سہولتیں ہیں یہ تو لاہور شہر کے برابر ہے تقریباً. صرف کمیونیکیشن روڈز جو ہیں وہ چونکہ صوبہ بہت بڑا ہے اس پہ جو خرچہ زیادہ آئے گا، باقی ہر چیز جو ہے وہ تو لاہور ضلع جتنی ہوگی. تو کیا ہم لاہور ضلع کی جو ضروریات ہیں اس کے برابر ضروریات اپنے اتنے بڑے صوبے کے بلوچ اور پشتون لوگوں کی پوری نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اب تو دیکھیں نا جی، بجلی کی تنصیبات تھی، اب آپ کی ونڈ مل کے ذریعے سے، آپ کی سولر انرجی کے ذریعے سے، آپ کے کوئلے کے ذریعے سے آپ کو یہاں صوبہ خیبر سے یا کشمیر سے بجلی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں لوکل بنا سکتے ہیں. جی بالکل. آپ کو جو اب یہ جو بڑے سستے آپ کے ہیلی کاپٹر سروس شروع کی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ بلوچ عوام، میں تو بڑا پوری طرح سے بلوچ عوام کی، جماعت اسلامی بلوچ عوام کے جو حقوق ہیں وہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے کہ جو پورے نہ کیے جا سکتے ہوں. تو اس لیے سیپریٹسٹ اور چیز ہے، رائٹ مانگنے والے لوگ جو ڈیمانڈ کرنے والے لوگ، یہ جو علیحدگی پسند ہیں وہ وہی جو بین الاقوامی چکر ہے اس کے وہ اس کا حصہ ہے، اس نقشے کا حصہ ہے وہ. لیکن حقوق کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں حقوق نہیں ہیں لوگوں کے پاس. زندگی اجیرن ہے. میں جاتا رہتا ہوں بلوچ علاقوں میں بھی جاتا ہوں، میں لیبر یونین کا پریزیڈنٹ ہوں ریلوے کا، تو میں بلوچوں کے علاقے میں جاتا ہوں، پٹھانوں کے علاقے میں جاتا ہوں. لوگ میزریبل لائف گزار رہے ہیں وہاں پر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک کا جو سلسلہ آ رہا ہے اس میں بلوچوں کو، یعنی اس میں ان کے لیے تعلیم کی سہولتیں، ان کے لیے علاج کی سہولتیں، ان کے لیے ملازمتوں کی سہولتیں. جو بچے، یہ آرمی نے کچھ وہاں پر یہ اسکول بنائے ہیں، یہ کیڈٹ کالجز بنائے ہیں، تو یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے نا. حکومتیں جو ہے وہ اچھے معیاری تعلیمی ادارے بنائیں، پھر اس میں سے ڈاکٹر نکلیں، انجینئر نکلیں، پروفیسر نکلیں، بینکر نکلیں، وہ اپنے صوبے کی ضروریات پوری کریں اور ان کی جو نوجوان ہیں ان کو دی جائیں، ملازمتیں دی جائیں، ان کو کاروبار کے لیے جو ہے وہ قرضے، غیر سودی قرضے دیے جائیں. وہاں پر بہت سارا کام ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے 2 سے 3 سالوں کے اندر اندر صوبہ بلوچستان ایک ترقی یافتہ صوبے کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے 2-3 سالوں کے اندر. تو پھر کیوں حافظ صاحب کئی حکومتیں آئی اور گئی، اور بس یہ ہمارے حکمران اپنے ان کے پیٹ بھرے تو پھر عوام کے لیے کچھ کرے نہیں، اپنے پیٹ نہیں بھرتے. اب دیکھیں اربوں خربوں روپیہ جو اب آیا ہے کہ یہ بھی لے گیا وہ بھی. 436 لوگ ہیں جن کا سراج الحق صاحب نے جب سپریم کورٹ میں گئے تو 436 لوگوں کے نام ہیں جن کی پاناما کے اندر دولت موجود ہے، 436 لوگوں کی. اور ابھی جو 71 لوگ ہیں ان کی فہرست دی ہے کہ ان 71 لوگوں کے خلاف ہماری تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور وہ عنقریب جو ہے وہ نیب میں ہم کیسز دیں گے. تو یہ جو لوگ 71 الحمدللہ ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے، ہمارے لوگ بھی منسٹر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں. جی بالکل، لسٹ میں نے دیکھی ہے یہ بڑی. تو یہ جو ہے یہ اگر حکمرانوں کے پیٹ بھر جائیں یا وہ خدا کا خوف کر لیں یا کچھ خدا ترسی کر لیں، عوام کی کوئی محبت ان کے دل میں جاگ جائے، تو یہ ہمارا ملک تو، میں تو بلکہ کل بیٹھا ہوا یہاں مدینہ شریف میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر یہ لوگ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے مزید جو ہے وہ کرپشن نہیں کرنی، حرام خوری نہیں کرنی، تو پچھلا اگر چھوڑ بھی دیا جائے نا تو 5 سالوں میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. پچھلا چھوڑ بھی دیں اور آج سے ہم بند کر دیں حرام خوری، آج سے بند کر دیں تو ہم 5 سالوں کے اندر خوشحال قوم بن سکتے ہیں. چلیں آپ صاحب، کشمیر کے حوالے سے ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اب بھی ہے، ادا کر رہی ہے حسب استطاعت. تو کشمیر میں جو مظالم ہیں اس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ تھا حافظ صاحب کی کشمیر کمیٹی تھی، اس کے اوپر اعتراضات تھے، بلکہ کشمیری بھی اعتراض کر رہے تھے. اب نئی حکومت آئی ہے، نئی کمیٹی بنی ہے، تو کیا ہم کچھ توقعات رکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچارے ان کو آزادی ملے گی یا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے نا جی. تو جو پارلیمنٹ میں حکومت کی پالیسی ہوگی وہ تو کمیٹیاں تو اسی کے مطابق چلیں گی نا جی. پالیسی حکومت کی پالیسی کچھ ہو
جی اور کوئی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی اس کے برعکس تو نہیں جا سکتی، کیونکہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اس میں حکومت کے نمائندوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اسپیکر بناتے ہیں اسمبلی کی کمیٹیاں تو اس میں اپوزیشن کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن تعداد جو ہے وہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے نمائندوں کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ آئینہ دار ہوتی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیوں کی. تو اس لیے کشمیر کمیٹی سے ایک آئسولیشن میں توقع رکھنا کہ وہ کام کر لے گی، یہ میرا خیال ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے. حکومت کی پالیسی جو ہوگی وہی کشمیر کی پالیسی ہوگی، اور جو حکومت کرنا چاہے گی، کتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے، کتنا اس کو بیک برنر پہ رکھنا چاہتی ہے، وہی کشمیر کمیٹی کرے گی. تو حکومت نے جو 100 دن کا ایجنڈا دیا تھا، پہلے تو 100 دن پورے ہو رہے ہیں، اس ایجنڈے کے اوپر یعنی نظر نہیں آ رہا کہ کہیں عمل ہوا ہو، لیکن اس ایجنڈے کے اندر بھی کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا. دیکھیے یہ وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں IMF سے قرضہ لینا ہے، ورلڈ بینک سے پیسے لینا ہے، $15,000 کا شارٹ فال ہے، وہ ہم نے اگر لینا ہے 1 سال کے لیے، تو IMF اور ورلڈ بینک تو امریکی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے. اور امریکہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ انڈیا کے خلاف مخاصمت بھی کریں اور آپ IMF سے قرضہ بھی لینے کی درخواست کریں. تو یہ رکاوٹ حکمرانوں ہر حکمران کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے. پچھلی حکومت کا کیا تھا؟ اس سے پچھلی حکومت یہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، لیکن اس سے پچھلی حکومت ان کی تھی، اس سے اگلی حکومت جو پچھلی تھی وہ نواز شریف صاحب خود کشمیری و نسل تھے، کشمیر بیک برنر پہ تھا، اب ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے کشمیر کا. تو یہ تو امریکہ سے ڈرتے ہیں نا ہمارے حکمران. عوام جو ہے وہ کشمیر پر مرنے کے لیے تیار ہیں، عوام قربانیاں دے رہے ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اپنے ضروریات کے لیے قرضے چاہیے، قرضے کے لیے پھر وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے. اچھا، تو آپ سب تھوڑا سا ابھی بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے، چونکہ آپ نے کافی ٹائم دیا ہے. جماعت اسلامی کے حوالے سے یعنی کسی کو اس کی خدمات، ان کی کلیئر سیاست، کرپشن سے پاک، ابھی آپ نے بات کی کرپشن کی، تو جو لسٹ آئی ہے اس میں میں نے دیکھا ہے تمام پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے. مخلص بھی ہے وطن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی خدمات اور عوام میں رہنے کے باوجود جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی آگے کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم جب جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان راستوں پر استوار کی گئی ہے جس پر انبیاء کرام نے اپنی جماعتوں کو استوار کیا. ہم انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص آقا حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے، ان کی جو سنت ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہم دین کا کام اور تبدیلی، انقلاب اور یہ سارا وہ کیا ہے کہ اپنی قوم کی تربیت کرو، ذہنی اور فکری تربیت کرو اور اس کو اس بات پر آمادہ کرو، تیار کرو کہ وہ انقلاب برپا کرے. اب دیکھیے کہ جو تھے عرب جو تھے، عورت اور شراب کے کتنے رسیہ تھے، لیکن جب حکم آتا ہے تو وہ شراب جس کے ہاتھ میں ہے وہ وہیں پر رکھ دیتا ہے، اور جو ان کے وہ جگ کے جگ اور مٹکے کے مٹکے وہ نالیوں میں بہا دیتے ہیں. جی بالکل. جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ایک چیز ہے، وہ تربیت ہوئی تھی نا. جی بالکل. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، ہر چیز ختم بغیر کسی چون چرا کے. تو جماعت اسلامی جو ہے اس قوم کی تربیت کر رہی ہے الحمدللہ. اور ہم نے جماعت اسلامی کی سیاسی طور پر شاید بہت بڑی کامیابی نہ ہوئی ہو، لیکن تربیت کے حوالے سے یہ اسلام پاکستان کے عوام کے دل کی امنگوں کا ترجمان بن گیا ہوا ہے، راسخ ہو گیا ہے. اب عمران خان جیسے مغربی تہذیب کے دلدادہ آدمی بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ میاں نواز شریف صاحب جیسے جو اپنے آزاد خیالی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اور الحمدللہ اور اس سے اپنی باتوں کو مزین کرتے ہیں. تو یہ ایک اور جو ہے وہ آصف زرداری صاحب، وہ بھی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ. تو یہ زبان زد عام اسلام کی اصطلاحات ہو رہی ہیں، یہ جماعت اسلامی کی تربیت کا نتیجہ ہے. اسلامی دستور کی مہم چلائی جماعت اسلامی نے 1948 میں قائد اعظم جب رخصت ہوئے. پھر ختم نبوت کے معاملات ہیں، پھر اسلامی نظام کے قیام کی باتیں ہیں. پاکستان کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے کام کیا ہے پڑھے لکھے نوجوانوں میں. تو یہ جو کچھ بھی اس پاکستان کے اندر یہ ہے، یہ تربیت ہو رہی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی تربیت کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا، وہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ کی مشیت کب ہوگی. اسی تربیت کے نتیجے میں جب قوم اس بات پر آ جائے گی کہ نہیں، اب ہمیں کسی اور بات پر نہیں بلکہ حق اور سچ کے ساتھ
کھڑے ہونا. لوگ کہتے ہیں جی آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, آپ ہار جاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہی تو وہ یزید اور کوفے کے لوگوں کی موقف تھا کہ یزید طاقتور ہے, امام حسین صاحب آپ تو نہیں جیت سکتے, آپ ایک طرف ہو جائیں اور یزید کو چھوڑ دیں. تو یہی لوگ کہتے ہیں جی یہ پارٹی جیتنے والی ہے, یہ پارٹی جی اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو یہ جیتنے والے کو ووٹ دینا جب چھوڑیں گے اور حق کے اوپر ووٹ دیں گے اور باطل کے خلاف ووٹ دیں گے, انشاءاللہ اس کی ہم تربیت کر رہے ہیں. اچھا, تربیت کی آپ بات کر رہے ہیں حافظ صاحب. جمعیت چونکہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں نوجوانوں کو خاص کر اسکول کالجز میں یونیورسٹیوں میں یونیورسٹی لیول کے طلبہ کی ذہن سازی ہوتی ہے, انہیں تیار کیا جاتا ہے مستقبل میں قوم کی خدمت کے لیے, وطن کی خدمت کے لیے. لیکن ایک بہت بڑا سوال پہلے کے ساتھ دوسرا یہ بھی ہے کہ جمعیت میں تیار ہوتے ہیں لڑکے, ان کی تربیت ہوتی ہے, فہم و فراست یعنی سب ہر طرح سے ان کی جب تربیت ہوتی ہے, جب اس سٹیج سے نکل جاتے ہیں تو وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو الحمدللہ یہ ظاہر ہے وہ تربیت تو کسی ایک طالب علم تنظیم کی تربیت تو ہے, لیکن اسی لٹریچر کی ہے جو اسلامی تحریک کا لٹریچر ہے, اور وہی قرآنی تشریح اور توضیح کا لٹریچر ہے, اور وہ اسلام کو دین سمجھنے کا لٹریچر ہے. تو آپ دیکھیے کہ مختلف اداروں کے اندر پولیس میں دیکھیں, فوج میں دیکھیں, بیوروکریسی میں دیکھیں, عدالتوں میں دیکھیں, جو اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر تربیت رہ کر لوگ نکلے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ انہوں نے ایک دیانت اور امانت کا معیار قائم کیا ہوا ہے. آپ جس کسی کا ہوگا فلاں پولیس افسر بہت دیانتدار ہے, اس کو تھوڑی سی تحقیق کرے پتہ چلے گا جمعیت کا رکن رہا ہے. اسی طرح یہ جب یہ اس میں اسمبلیوں میں جو لوگ بولتے ہیں ان کے بولنے کا انداز بتاتا ہے یہ کہ اسد اقبال ہے, یہ قمر زمان قاہرہ ہے, یہ بابر اوان ہے, یہ فلاں, یہ سارے جو ہے نا کہیں جمعیت کے ساتھ کسی نہ کسی یونیورسٹی کالج میں. اسد اقبال تو جمعیت کا رکن رہے ہیں, یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں یونیورسٹی کے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں. اصل میں وہ بات وہی ہے کہ جو میں نے کہا نا کوفیوں کا موقف وہ اس وقت چل رہا ہے کہ نون لیگ نے جیتنا ہے جی, پیپل پارٹی نے جیتنا ہے جی, تو کچھ اگر کرنا ہے, کوئی خدمت کرنی ہے ملک کی تو اس پارٹی میں شامل ہو, آپ نے تو جیتنا کوئی نہیں. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے جناب, جب آپ آئیں گے ہم جھک کر آپ کو ملیں گے, لیکن آپ نے جیتنا نہیں ہے, ہمیں اجازت دیں ہم ادھر جا کے کام کر لیں. تو یہ ہے اصل وہ مسئلہ. جب یہ قوم اس بات پہ آ جائے گی کہ نہیں, جیت ہار کو ایک طرف رکھ کر, یعنی جو جنگ بدر میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, جو جنگ احد میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, وہ لوگ جیتنے اور ہارنے کی بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے, حق اور باطل کی بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے. حق اور باطل کی بنیاد, ہم یہی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قوم حق کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور باطل کے سامنے کھڑی ہو جائے. انشاءاللہ جب ہم معقول تعداد میں لوگوں کی اتنی تربیت کر لیں گے تو یہ ایک انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ مشیت ہے کہ یہ ہونا ہے. پاکستان کا, میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا ہماری ساری نالائکیوں کے باوجود, اللہ نے اس ملک سے کوئی کام لینا امت مسلمہ کے لیے, اس لیے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہونا ہے. معذرت آپ صاحب آپ کی بات پھر کاٹ رہا ہوں, ایک اور مہمان ہے افغانستان سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیع یوسفزئی صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. سمیع صاحب ہم بات کر رہے ہیں افغانستان, کشمیر, اور حافظ صاحب صحافی سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, ان کے ساتھ ہم نے پاکستان کی اندرونی صورتحال کو بھی ڈسکس کیا. کابل میں سمیع صاحب جو دھماکہ ہوا بہت افسوسناک اور انتہائی المناک, اور اس کے اوپر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے. ایک جنگ کا ایک سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس صورتحال میں عالمی طاقتوں کی جو نظر ہے وہ بھی افغانستان کے اوپر ہے, اور افغانستان کے لیے, یعنی افغانستان میں وہ دلچسپی تو رکھتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان کے امن میں وہ دلچسپی کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں میرے خیال میں افغانستان کے امن کی بابت بھی دلچسپی ہے. کوشش کر رہے ہیں, ایک سلوشن نکالنا پڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے تو ظاہر بات ہے پہلے امریکہ نے افغانستان میں جو طالبان کی حکومت تھا اور اس کو امریکہ نے اپنے دبدبے کی وجہ سے یا اپنے جو ان کا ایک انا پرستی ہے, انہوں نے 9/11 کے بعد افغانستان میں جو طالبان کا جو ایک اسلامی حکومت تھا, شاید بہت لوگ ان سے واقف تھے یا ان سے موافق تھے یا نہیں, لیکن بہرحال ایک اسلامی حکومت انہوں نے بنایا تھا اور اس کو اختتام کیا, افغانستان میں فوجیں اتاری, اس کے بعد
جو سلسلہ شروع ہوا، ظاہری بات ہے جب حکومت کمزور ہو، جس ملک میں اتنی زیادہ بارنی افواج ہو، ایجنسیز ہو، تو پھر وہ صورتحال بہتر ہونے کے بجائے ابتری کی طرف جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے امریکہ اور مغربی ممالک نے کافی پیسہ بھی خرچ کیا، افغانستان میں روڈ بھی بنی، کنسٹرکشن بھی بنی، افغانستان کی تصویر بھی بدل گئی جی، لیکن بدقسمتی سے افغانوں کا جو خون کا جو سلسلہ ہے وہ جو 40 سال سے شروع تھا جی، اس میں کنسٹرکشن کے ساتھ اس میں بھی زیادتی ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو بین ملکی ممالک ہے اور ایون پاکستان بھی افغانستان کے جو صورتحال سے اس سے سفر بھی ہو رہی ہے اور اوپر رسپانسبلٹی بھی آتا ہے۔ تو یہ لڑائی اب ایک ایسے بیانک شکل اختیار کر چکے ہیں کہ مسلمان کو قتل کر رہی ہے، بم بلاسٹ ہو رہی ہے، 50-100 لوگ شہید ہو رہی ہے، کوئی کلیم ہی نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں اس سے بدقسمتی، اس سے مسلمان امت کے لیے لمحہ فکریہ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلمان کا خون اتنا ارزان ہو چکا ہے کہ لوگ یعنی میرے خیال میں کابل میں روزانہ اتنے قصابی بھی اتنے قصائی جو ہے نا وہ بھی اتنے گائے کو نہیں مارتی جتنے روزانہ مسلمان مر رہی ہے۔ تو ایک افسوس کا مقام ہے اس وقت۔ سب سے جو مجھے جو ڈر ہے کہ یہ حالات اس سے بھی بہتر ابتری کی طرف نہ جائے۔ جو تھوڑا سا صورتحال بن گئی ہے امن کے لیے، امریکہ گھس گیا تھا افغانستان میں، انہوں نے جو غلطی کی کر دی، اب وہ نکلنے کی پوزیشن میں ہے، چاہتا ہے کہ نکل جائے، لیکن اس وقت بدقسمتی طالبان کے پاس کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے، اس موقع کو وہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے 9/11 سے پہلے جب طالبان کی حکومت تھی، عالمی کمیونٹی نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ صرف 3 ممالک پاکستان، سعودی عرب اور عرب امارات نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد جو طالبان کے ساتھ جو ٹیررزم کے نام پر جو کچھ ہوا، جو گوانتانامو میں ڈالے گئے، جو ڈیزی کٹر بامبنگ سے ان کی بامبنگ ہو گئی، تو اس کے بعد ان کو ایک جو ذہنی طور پر ان کا جو پولیٹیکل سوچ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید جنگ سے یہ مسئلہ ان کے لیے حل ہوگا، تو بدقسمتی سے کوئی جو ایک حل بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا سمیع صاحب، یہ جو ابھی کچھ دن قبل ماسکو میں افغان امن مذاکرات ہوئے تھے، جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یعنی پہلی بار افغان طالبان نے شمولیت اختیار کی تھی۔ اس موقع پہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ یعنی عالمی طاقتیں ایک طرح سے اپنی شکست افغانستان میں وہ تسلیم کر رہی ہیں، اور بلکہ اس کا ایک طرح سے یہ اظہار ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کو لا کے مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ شکست کا جو افغانیوں کے ساتھ جو ایک شکست کا جو ایک بات تھی، انہوں نے رشین کو بھی شکست دی لیکن حاصل کیا کیا؟ اب انہوں نے امریکہ کو بھی چاہے شکست دے تو حاصل کیا ملک کے لیے کیا؟ ابھی بھی خون خرابہ ہو رہے۔ میرے خیال میں مذاکرات ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے طالبان جو لوگ ہیں، جانتے ہیں ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، ان کی ذہنی طور پر کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم ان کا پہلے ہی نہیں تھا۔ ایک وجود میں آئے ایک مومنٹ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے سپورٹ کیا، پھر آگے گئی، پھر طالبان کا خاتمہ ہوا، پھر پاکستان نے سپورٹ کیا۔ تو میرے خیال میں جس طرح کہ پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، ان کا ایک ویژن ہے، ایک پارٹی ہے، ایک دستور ہے، یا ساری دنیا میں اسلامی موومنٹ ہے، اخوان والی ہے یا دوسرے لوگ ہیں، لیکن خصوصی طالبان گاؤں والے جو ملا ہے، ان کا بڑا چھوٹا سا ذہنیت ہے دنیا کے بارے میں، اور اس ذہنیت سے وہ نکل نہیں رہی ہے۔ وہ حکومت پہ بھی قبضہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں اسامہ بن لادن کے لیے اپنی اسلامی حکومت کو قربان کرنا، اس طرح ضائع کرنا، اتنی بڑی قربانیوں سے انہوں نے جو آہستہ آہستہ ایک اسلامی حکومت بنایا تھا، اس کو بغیر کسی معمولی سی جو انا کے یا ضد کے اس کے قربانی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی بھی افغانستان میں نہ
اسلام کو اور بھی نقصان پہنچا. تو میرے خیال میں یہ بات ہے کہ امریکہ کو شکست دیا, رشیا کو شکست دیا. سمیع یوسف صاحب, ایک طرح سے آپ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یا اس سے قبل جو 10-15 سال سے یعنی 40 سال سے مسلسل چلتی آ رہی ہے, بالخصوص یہ 12-13 سال جو امریکہ آنے کے بعد کی صورتحال ہے, اس میں آپ ایک طرح سے طالبان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم افغان تاریخ پڑھتے ہیں تو افغانستان کی تاریخ میں جب طالبان برسر اقتدار تھے تو اس دور کو بڑا سنہرا دور کہا جاتا ہے. تو کیا یعنی ہم کیا کس کو تسلیم کر, یعنی کس کو اچھا کہیں اور کس کو برا کہیں؟ شاید آپ لوگوں کے لیے, چونکہ آپ لوگ ملک سے باہر تھے یا پاکستان میں تھے, یہاں سے آپ کو اچھی سنہرا دور لگ رہا تھا, لیکن اندر میں افغانستان میں جو لوگوں کے صورتحال تھے, سارے دنیا سے تعلقات نہیں تھے, میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھی, 5 ملین لوگ باہر چکے تھے, شیعہ اور سنی کی لڑائی تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی سنہرا دور تھا. ہو سکتا ہے آپ کے سمپتھیز ہو یا ایسا کر سکتے ہیں, لیکن جس کے بابت جو اسلامی حکومت کا نام بتایا جاتا ہے, بدقسمتی سے وہ ایک رول ماڈل اسلامی حکومت کا نہیں تھا. بس 1-2-3 لوگوں کو ہاتھ کاٹنا یا کسی اور چیز کرنا, یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت پورا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, پورا ایک اکانومی ہوتا ہے, پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک اخلاق ہوتا ہے. میرے خیال میں طالبان نے ایک حد تک تو اسلامی سزاؤں کے بارے میں انہوں نے جو شریعت کا کام کیا انہوں نے کر دیا. دوسرے نے امریکہ کے ساتھ ان کا جو ٹکراؤ ہوا, کیونکہ امریکہ کا مسلم دنیا میں کوئی ان سے اچھی, بالخصوص ہمارے ریجن میں ان کو لوگ بڑی ذمہ دار سمجھتے ہیں, فلسطین کے لیے بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں, عراق پر انہوں نے جو چڑھائی کی تھی 90 میں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں. تو ان کے خلاف جو ہمارے جو اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ تھے, اس کی وجہ سے ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن جب ہم خود بتایا جاتا ہے کہ آؤ طالبان کے اندر, طالبان کے زیر حکومت میں رہو یا طالبان کے زیر کنٹرول میں رہو, تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گے کہ وہاں پر حکومت کے نام پر کیا تھی. لیکن بہرحال چونکہ طالبان میں سمجھتا ہوں وہ ذمہ دار بھی تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ذمہ دار تھے, اور ایک حد تک جو طالبان کے جو دوست ممالک تھے وہ بھی ذمہ دار تھے. انہوں نے ایک بھرپور کردار ادا نہیں کیا کہ تاکہ امریکہ کا جو حملہ ہے وہ روک سکے. بدقسمتی سے اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اس کا سنبھالنا شاید امریکہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے, پاکستان کے بس کی بات بھی نہیں ہے, اور ایران کے بس کی بات بھی نہیں ہے, سعودی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ لڑائی اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ امریکہ ایک قوت تھا, دوسری طرف طالبان تھے, پھر افغان حکومت تھا, اب داعش آ گیا, اب ایک علماء دوسرے علماء کو قتل کرے, ایک دوسرے عالم کے خلاف فتویٰ جاری کرے. تو میرے خیال میں یہ جو فساد کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی وسیع ہو رہی ہے, اور بدقسمتی سے یہ ہر مسلمان کو اس سے نقصان پہنچ رہی ہے. لوگ مر رہی ہے, شہادتیں ہو رہی ہے, خواتین بیوے ہو رہی ہے, بچے یتیم ہو رہی ہے. جو کہ افغانستان میں جائے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلیں گے کہ یہ کس طرح صورتحال ہے. اس طرف تھوڑا سا پروگریس ہو گئی. چلیں سمیع صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے, اگرچہ آپ کے اس سے میں اتفاق تو نہیں کرتا. حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے جو اس حوالے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں جیسے ہمارے دوست محترم دوست نے کہا, سمیع یوسف زئی صاحب ہیں, بڑے تجزیہ کار ہیں سمیع یوسف زئی صاحب کہ تصویر بدل گئی افغانستان کی. اصل میں یہ افغان عوام کا حق ہے کہ وہ تصویر کو کس طرح بدلیں, جی بہتر, اس میں کیا رنگ بھریں, اس میں کیا نقشہ کاری کریں. جی, اور یہ امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ بھی 250 سالوں کے بعد جا کر کے آج اس پوزیشن پر پہنچا ہے, اور یہ اس کو کہیں کہ جی کسی زور زبردستی کے طریقے سے وہ تصویر بنا دے افغانستان کی جو امریکہ دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا, یہ کسی بھی معاشرے میں ممکن نہیں ہے. اب دیکھیے, یہ تو آپ عراق میں نہیں کر سکے, یہ آپ لیبیا میں نہیں کر سکے, وہ جہاں یعنی صحرائے ہیں اور اوپن ہے سارا علاقہ. آپ افغانستان جیسے علاقے میں آپ کیسے زور زبردستی کر سکیں کہ جہاں کے لوگوں کی ساری تاریخی حریت کی تاریخ ہے, آزادی کی تاریخ ہے, اور آزاد منش ان کی زندگی گزارنے کی تاریخ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حکومت چلتی تو حکومت اپنی غلطیوں سے سیکھتی, جیسے امریکہ نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, جیسے چین نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, جیسے روس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, جیسے برطانیہ اور فرانس اور جرمنی نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. وہ غلطیاں جو ہیں وہ کر کے سیکھیں. لیکن افغانستان جو ہے وہاں کے عوام چونکہ مسلم عوام ہیں اور چونکہ وہ یعنی مالی طور پر کمزور ہیں,
اس لیے ان کے اوپر جو چاہے آئے چڑھ دوڑے اور جس طرح چاہے ان کی تصویر بنانے کی کوشش کرے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا۔ ان افغان عوام، یہ امریکہ اب بھی کیا ہو رہا ہے، امریکہ چاہتا یہ ہے کہ کچھ نہ کوئی کشمیر کا رخ نقشہ وہ بن جائے جو ہم چاہتے ہیں، اور پھر اس میں رنگ بھرتے رہیں، ہم 50 سال بعد بھی بھرتے رہیں گے۔ بھئی آپ چھوڑیں افغانستان کو، افغان عوام کے حوالے کریں، کٹ پتلی حکومت کے ذریعے تو آپ حکومت نہیں چلا سکتے۔ اب آپ وہاں کے لوگوں کے حوالے کریں حکومت، آپ چلے جائیں۔ میرا کیا کام میں کہوں کہ لاس اینجلس میں کیا ہونا چاہیے، میرا کیا کام میں کہوں کہ جی اسکاٹ لینڈ میں کیا ہونا چاہیے، میرا کیا کام میں کہوں جی اس میں فرینکفرٹ میں کیا ہونا چاہیے اور پیرس میں کیا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کا کام ہے، وہ اپنا جس طرح مرضی کریں۔ افغانیوں کام تو پاکستان کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستانی کہے کہ جی افغانستان اس طرح چلانا چاہیے۔ افغان لوگ ہیں، وہ اپنی مرضی ہے، پاکستان کے لوگ اپنا پاکستان چلائیں، افغانستان کے لوگ اپنا افغانستان چلائیں۔ بیرونی ملکوں سے آ کے زبردستی اپنی مرضی کا نقشہ بنانا، اپنی مرضی کے رنگ بھرنا، اپنی مرضی کی تصویر بنانا، یہ تو کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں تو بالکل ممکن نہیں ہے، جبکہ ہتھیار اتنے یعنی اویلیبل ہو گئے ہیں ساری دنیا میں۔ اور اب کیا ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روس اور چائنا کی دلچسپی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں سارا، یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے جی۔ یہ جو امریکہ کا جو حملہ ہے اس کی اینڈ کی بگننگ ہو گئی ہے، لیکن یہ جو بگننگ آف دی اینڈ ہے، یہ اینڈ ہوتے ہوتے وہاں خون خرابہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے روس جب انوالو ہوگا تو کچھ چیزیں طے ہوں گی، امریکہ اس کو مانے گا نہیں، روس اس کو منوانے کی کوشش کرے گا، تو ایک فورس دوسری طرف سے بھی انٹر ہوگی، ادھر سے بھی انٹر ہوگی۔ پھر طالبان کو ہو سکتا ہے کوئی میزائل فراہم کر دیے جائیں، طالبان کو ہو سکتا ہے کوئی اسلحہ فراہم کر دیا جائے، پھر امریکی جہاز گرنے لگ جائیں۔ تو یہ سارا کچھ جب ہوگا تو پھر بمباری زیادہ بڑھ جائے، تو یہ جو ہے بگننگ آف دی اینڈ تو ہے، لیکن ہے بڑی خوفناک ہے۔ چلیں آپ صاحب آخری سوال پوچھتا ہوں، پاکستان کی جو نئی حکومت آئی ہے، اس کی نئی پالیسیاں ہیں جو بھی ہیں، وہ تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن ان کا ایک بنیادی یہ نعرہ ہے کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ ایسے میں پھر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اپنے اس دعوے میں یا اس وعدے میں وہ کس قدر مخلص ہیں، اور پھر اس میں پھر مذہبی جماعتوں کو کیا ان کا ساتھ دینا چاہیے اگر وہ ان کے اوپر شک نہیں کر رہے یا اس کو سیاسی نعرہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، یہ جو مدینہ کی ریاست ہے نا جی، کوئی بھی ریاست، میں مدینہ کی ریاست نہیں کہہ رہا، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ جس نظریے کی بنیاد پر بنے گی، اگر اس ریاست کو بنانے اور چلانے والے اس نظریے کو سمجھتے نہیں ہوں گے تو وہ نہ نظریے کی بنیاد پر ریاست بنا سکیں گے، نہ اس کو چلا سکیں گے۔ یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیے نا جی، جنرل ضیاء الحق صاحب جی، وہ تو ذاتی طور پر بہت نیک آدمی تھے، تہجد گزار حکمران تھا پاکستان کا، اور وہ اسلام کا نام لیتا تھا، انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کرنے کی بات کی، سارا کچھ کیا، لیکن ان کی ٹیم نہیں تھی جو اسلامی ریاست بنا سکتی اور اسلامی ریاست چلا سکتی۔ تو وہ ایک آدمی سارا بہت اچھا ہونے کے باوجود وہ نہیں چلا سکا، نہیں بنا سکا۔ عمران خان صاحب کی بھی اس لیے ہم تو وہ جو ہے نا یہ ان کا جو دور دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ ابھی جو آئے ہیں بیانات آئے ہیں، جو وہ خاتون نے اسمبلی میں تقریر کی ہے جی، عاصمہ حدید نے، اور جو خود وزیر اعظم اور ان کے وزراء کس قسم کی گفتگویں کر رہے ہیں۔ وہ مدینہ کی ریاست بنائی تھی بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، اور کعب بن مالک نے، مصعب بن عمیر نے جان دی تھی، سیدنا حمزہ شہید ہوئے تھے، اور یہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کی ریاست کو بنایا، چلایا اور دکھایا چلا کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑیں، تو کیا ان کی کوئی رتی برابر پر تو ہے ان کی کسی ٹیم میں؟ یہ فواد چودھری دیکھیں کیا گفتگو، کس طرح گفتگو کرتا ہے۔ کیا کسی حکومت کے نمائندے کو اس طرح بدتمیزی کرنی چاہیے، اس طرح کی یعنی فضول گفتگو کرنی چاہیے؟ آپ حکومت کے نمائندے ہیں بھائی، آپ کا لہجہ، اور جو صوبائی ان کے حکمران ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا بھی، ان دونوں کا حالات دیکھیں آپ کہ دونوں جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، کس قسم کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ اس موقف کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ اور اس لوگوں کے ذہنیت کے ساتھ مدینہ کی ریاست بنے گی، تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ چلیں آپ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، اپنے وقت دیا۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، اپنے دیگر مہمانان گرامی کا بھی بے حد شکریہ۔ کچھ مہمانوں کو معذرت کے ساتھ ہم نے نہیں لیا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا،
تو ان سے دلی طور پہ معذرت اور آپ ناظرین کا بے حد شکریہ. حافظ صاحب کا ایک بار میں پھر سے خصوصی شکریہ ادا کروں گا کہ صحت بھی ان کی ساتھ یعنی صحت اچھی نہیں تھی, یعنی ان کو مسائل ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے تکلیف کر کے یہاں تشریف لے آئے. ہم ان کے مشکور ہیں, ہمارا ادارہ ان کا مشکور ہے. آپ ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.